اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 51 پارہ 1 کی تلاوت فرمائی. پچھلے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ یہ آیت نمبر 49 سے لے کر 96 تک 96 تک یہ سورہ بقرہ کے پہلے حصے کا چوتھا باب ہے. تو 49 اور 50 میں بھی بنی اسرائیل پہ یعنی یہودیوں پہ نعمتوں کا ذکر کیا گیا تھا. ابھی اس آیت میں ایک تیسری نعمت کا تیسری انعام کا ذکر کیا گیا، جو ہے تورات کی کتاب. اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی کتاب دی، بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے کتاب دی. اس کا ذکر ہے اس آیت میں. تو پہلے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد تفصیل کی طرف آتے ہیں. وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 رات کا، یعنی 40 رات کا وعدہ کیا، یعنی کوہ طور پہ آنے کا کہ کوہ طور پہ 40 راتیں وہ گزارے اور اس کے بعد اللہ پاک اس کو تورات کی کتاب دیں گے. ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے بنا لیا، پھر اتخذتم العجل بنا لیا تم نے بچھڑے کو، من بعدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، وَأَنْتُمْ اور تم ظالمون ظالم تھے، یعنی اس عمل کرنے سے کی وجہ سے تم لوگ ظالم تھے. اب اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. اس آیت کی تفسیر قرآن پاک کی مختلف صورتوں، سورۃ الاعراف، سورۃ الشعراء اور سورۃ طٰہٰ میں تفصیلاً موجود ہے. تو یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے تورات کتاب دینے کے لیے، آسمانی کتاب دینے کے لیے، 40 راتیں گزارنے کے لیے کوئی طور پہ بلایا کہ آپ 40 راتیں اللہ کی عبادت کرے کوئی طور پہ، پھر اس کے بعد آپ کو کتاب دی جائے گی. تو یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے چلے گئے تو اور اس کے بعد اپنے بڑے بھائی کو چھوڑ دیا اس بنی اسرائیل میں، ہارون علیہ السلام کو. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ان میں سے ایک سامری نامی ایک منافق تھا. یعنی اس نے دل میں کیا تھا، اس نے دل میں ایمان نہیں لایا تھا، وہ صرف اپنے آپ پہ اسلام کا لبادہ اس نے اوڑھا تھا. سامری تفاسیر میں اس کا ذکر ہے. تو یہ سامری نے اس بنی اسرائیل کو کہا کہ جو زیورات آپ لوگ کے پاس جو غنیمت میں ملے ہیں وہ زیورات سارے آپ کو اکٹھے کر لیں، اور اس نے پھر پگھلا کر، سامری نے پگھلا کر ایک قسم کی گائے کے بچے یا گائے کے بچھڑے کی شکل کا ایک ڈانچہ بنا لیا، ایک قسم کا بت تراش کر لیا، سونے کا بت. اور اس میں کچھ اس طرح اس کی ساخت اس طرح بنائی کہ اس کے پیٹ وغیرہ میں کچھ سوراخ اس طرح چھوڑ دیے، مطلب اس قسم کی انجینئرنگ کی کہ اگر اس میں کوئی ہوا داخل ہوتی تھی تو ایسی، جب وہ دوسری سائڈ پہ وہ ہوا نکلتی تھی تو بالکل ایسی آواز نکالتے تھے جیسا کہ ایک گائے کا جو بچہ ہوتا ہے، گائے کا بچڑا ہوتا ہے، جو وہ جس انداز میں وہ آواز نکالتا ہے اسی ایک قسم کا آواز وہ نکالتا تھا، وہ ساؤنڈ جنریٹ کرتا تھا. تو اب انہوں نے، اس سامری نے یہ دعویٰ کیا اس لوگوں کو، سادہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ خدا نعوذ باللہ یہ خدا ہے، کیونکہ اس میں یعنی اللہ پاک حلول کر گیا ہے اس کے اندر، اور اسی وجہ سے اس کے اندر آوازیں آ رہی ہے، گائے کی آوازیں جنریٹ ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اس کی آپ لوگ کیا کریں، پرستش کریں، اس کی پوجا پاٹ شروع کریں.
تو اگرچہ نے اس کو روکا، منع کیا ہارون علیہ السلام نے، لیکن وہ نہیں مانا، چونکہ وہ منافق تھا دل میں، اس کا کام لوگوں کو گمراہ کرنا تھا، اور وہ کہ جامع اس کا جو لبادہ تھا وہ دین کے لبادے میں، یعنی اپنے آپ کو ایک قسم کا ایک مذہبی پیشوا یا ملا یا عالم اپنے آپ کو شو کر رہا تھا، اور اسی اسلام کے لبادے میں اس نے کفر اور شرک کے لیے راستہ ہموار کیا، اور لوگوں کو، سادہ لو مسلمانوں کو اس میں کفر اور شرک میں مبتلا کر دیا۔ تو یہاں پر اس کی اس ظلم کا ذکر ہے کہ آپ لوگوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک گائے کے بچڑے کی شکل کے بت کو آپ لوگوں نے الہ مان لیا۔ الہ یہاں پر تفاسیر لکھتے ہیں اتخذتم العجل، اس میں لفظ دوسرا جو مفعول ہے الہ وہ محذوف ہے، یعنی انہوں نے بچڑے کو بطور الہ بنا لیا، الہ یعنی مشکل کشا اور حاجت روا مان لیا کہ یہ اس میں کیا ہے، ایک قسم کی خدائی صفات ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، اور اس میں الوہیت کی صفات ہے۔ شرک کی مختلف اقسام سورۃ الانعام میں تفصیلاً، قرآن پاک میں سورۃ الانعام میں تفصیل سے بیان کی ہے۔ شرک صرف یہ نہیں کہ آپ شرک فی ذات، آپ کوئی کہے کہ میں اللہ کو دو اللہ نہیں مانتا، میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، شرک فی ذات، تو یہ شرک فی ذات وہ نہیں کر رہا ہے، مطلب اللہ کے ساتھ ذات میں دوسرے کو شریک کر رہا ہے، اس کو شرک فی ذات کہتے ہیں۔ اس طرح دوسری قسم شرک فی صفات ہے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کو غیر اللہ کو دیتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے، شرک ہے۔ اس طرح شرک فی دعا ہے، یعنی اللہ کو آپ بغیر اسباب کے پکار سکتے ہیں، یعنی بغیر سبب کے آپ اس کو پکار سکتے ہیں، وہ آپ کی آواز کو سنتا ہے اللہ پاک۔ لیکن اگر آپ کسی دوسرے بھی غیر اللہ میں، اللہ کے سوا کسی دوسرے میں، پیر میں، فقیر میں، بت میں، ولی میں، نبی میں، یہ چیز مان لیں کہ مطلب بغیر کسی سبب کے، میں بغیر کسی فرض کرو موبائل کال کے یا کسی اور ذریعہ کے وہ میری بات دور سے سن بھی سکتا ہے اور میری مدد بھی کر سکتا ہے، تو یہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اس بت کو یا قبر کو یا پیر کو یا فقیر کو یا ولی کو دے دی، جو کہ شرک ہے۔ اس طرح شرک فی تصرف ہے، اس طرح شرک آپ نے کسی کو دوسرے چیز کو حاجت روا اور مشکل کشا مانا، رزق دینے والا صرف اللہ ہے، آپ نے کسی دوسری چیز کو کہا کہ نہیں اگر میں یہ کام نہ کروں تو میرا رزق ختم ہو جائے گا، میں اگر ان لوگوں کی مطلب غلط بات کو اگر میں نہ مانوں تو پھر وہ میری بند کریں گے، میری پروموشن بند کریں گے، میری تنخواہ بند کریں گے، مجھے فلاں کیا ہے عہدہ یا اضافی مراعات نہیں دیں گے، اسی وجہ سے میں حق کو بیان نہیں کر سکتا، میں حق کو بیان نہیں کرتا۔ وجہ یہ کہ آپ اس ڈر رہے ہیں کہ پھر مجھے یہ جو اضافی مراعات دیے جا رہے ہیں، اضافی مطلب گاڑیاں بنگلے دیے جا رہے ہیں یا اضافی عہدے دیے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم یونیورسٹی کی مثال لے لیں نا، یونیورسٹی میں اضافی جو انتظامیہ بعض لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بعض پروفیسر حضرات کو خوش کرنے کے لیے اس کو اضافی کیا دیتے ہیں، مراعات کے طور پر اضافی عہدے دیتے ہیں، اگرچہ اس کے لیے اضافی پوسٹ ہے، مطلب اس پہ اضافی بندوں کو اپوائنٹ کیا چاہیے، مطلب ریلیونٹ بندوں کو اپوائنٹ کیا جانا چاہیے، لیکن وہ مینجمنٹ کیا کرتی ہے ہر جگہ تقریباً ہماری پاکستانی یونیورسٹی کی، اگر آپ جنرلی آپ عمومی طور پر دیکھ لیں تو مینجمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو اضافی عہدے دیتے ہیں اور اس طرح اس سے وہ اضافی مراعات بٹورتے ہیں، اس کو حب جاہ اور حب مال ملتی ہے اس کے ذریعے۔ اب ان چیزوں، ان لالچ کی وجہ سے پھر وہ اپنے باس کے سامنے حق بیان نہیں کرتے، تو یہ بھی قسم کی شرک فعلی میں آتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا، جو رزق دینے والی ذات صرف اللہ ہے اور آپ نے اس کو دوسرے ایک باس تک محدود کر لیا کہ اگر میں اس کی غلط ہر جائز و ناجائز بات نہ مانوں تو پھر مجھ سے یہ عہدہ چھین لیا جائے گا، مجھے یہ فلاں اضافی مراعات نہیں ملیں گے، لائک دیٹ۔ تو یہ بھی قسم کی شرک کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو یہاں پر مطلب ہے
قرآن تو زندہ کتاب ہے نا، بار بار ہم کہتے ہیں کہ قرآن قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، ہدی للمتقین ہے، تمام انسانوں کے لیے قیامت تک۔ یہ قرآن ایکسپائر نہیں ہوا کہ بس یہ اس دور کے نعوذ باللہ یہ صرف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے زمانے کے بس اس کے لوگوں کے لیے رہنمائی فراہم کرتی تھی یہ کتاب قرآن، نہیں، بلکہ قرآن زندہ کتاب ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس کو ہدایت اور سیدھا راستہ، وہ راستہ سیدھا جو اللہ کی رضا جس پہ حاصل ہوتی ہے، جو سیدھا جنت کو جاتا ہے، یہ راستہ دکھاتا ہے۔ تو یہ وہاں پر تو ان لوگ بطور مثال ہی آ گیا کہ ان لوگوں نے تو وہ کیا ہے، وہ ایک بت بنا لیا گائے کے بچھڑے کو، اور اس کو انہوں نے اس میں الوہیت مانی، اس کو الہ مانا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا مانا، اس میں خدائی صفات مان لی۔ تو یہ اس وجہ سے اللہ نے اس کو ظالم کہا کہ بنی اسرائیل تم لوگ ظالم تھے، تم لوگوں نے ظلم کیا، یعنی اللہ فرما رہا ہے وَأَنْتُمْ، اور تم تھے ظالمون، ظلم کرنے والے تھے، تم ظالم تھے اس عمل کی وجہ سے۔ تو دیکھو اس کو قرآن ظالم کہہ رہا ہے۔ تو آج کل کے زمانے میں بھی اگر کوئی بھی بت ہے، کوئی بھی اور کوئی کام ہے، غیر شرعی کام ہے، اور آپ کو باس کو خوش کرنے کے لیے وہ ناجائز اقدام اٹھاتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، کفار کے ساتھ مشابہت کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ ظلم ہے۔ یہاں پر یہ بات ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک ہے مذہبی آزادی اور دوسری ہے مذہبی ہم آہنگی۔ تو اسلام میں اقلیتوں کے لیے مذہبی آزادی ہے، یعنی قرآن میں آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی دین میں جبر نہیں ہے۔ یعنی آپ آپ کے ملک میں اگر آپ اس ملک کے آقا ہیں، بادشاہ ہیں، یا اس علاقے کے بادشاہ ہیں، تو یہ کیا ہے، اگر آپ کے علاقے میں اقلیت ہے تو اس کو آپ بزور جبرن آپ اس کو مجبور نہیں کریں گے کہ آپ اس کو کہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں، یعنی مطلب بندوق کے زور پہ یا تلوار کے زور پہ آپ بزور اس کو مسلمان نہیں کریں گے، بلکہ اس کو مکمل اپنے مذہبی آزادی ہوگی۔ مطلب ہے اس کو اپنے عبادت خانے میں اپنی ہی عبادت، اپنی ہی پرستش، پوجا پاٹ کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن آپ بحیثیت مسلمان اس کو اغنی کریں گے، مطلب ہے اغنی سمجھیں گے کہ اس کی جو عبادت ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہی اقلیت اسلام کے خلاف، شعائر اللہ کے خلاف اس کی توہین نہیں کریں گے، وہ شعائر اللہ کی کبھی بھی اس کی کل عام توہین نہیں کریں گے، بلکہ بس وہ یہ کہیں گے کہ بس ہمارا اپنا یہ دین ہمارا ہے، اسلام کو مانتے نہیں لیکن اس کی بھی نہیں کرتے، توہین بھی نہیں کرتے۔ یہ اقلیتوں کے لیے ہے مذہبی آزادی ہے اسلام میں۔ دوسری مذہبی ہم آہنگی، یہ کفار کی سازش ہے۔ اسلام میں قطعاً ایسا نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ ہندوؤں کے پاس چلا جائے اور ہندوؤں کے ساتھ ہندوؤں والے عقائد بتوں کے ساتھ پوجا پاٹ کر لے، اس طرح عیسائیوں کے ساتھ اگر پہ چلا جائے، کرسمس پہ چلا جائے، وہاں پر اس کے ساتھ اس کی جو مذہبی رسومات ہے اس کو ادا کر لے، اس کے ساتھ کیک کاٹ لے، اور اس طرح اور مذہبی رسومات اس کے جو ہے، اس طرح یہودیوں کے ساتھ جا کر اس کی جو مذہبی رسومات ہے اس کے ساتھ وہ چیز بنائیں اور کہیں کہ نہیں یہ ہم کیا کر رہے ہیں، مذہبی ہم آہنگی کا نہیں، یہ اسلام میں منع ہے، کیونکہ کبھی بھی اس سے ثابت نہیں ہے، کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ کبھی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کفار کے ساتھ اس کے مذہبی رسم میں یا مذہبی عبادت میں اس کے ساتھ شریک ہوا ہو، یا کبھی بھی کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی کفار کے یا مشرکین کے مذہبی اس کے رسومات میں اس نے شرکت کی ہو۔
جس کی اجازت اسلام میں اجازت نہیں ہے اس طرح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اس پہ حدیث ہے، فتویٰ ہے کہ جہاں پر کفار کے مفہوم اس کا یہ ہے کہ جہاں پر کفار کے وہ دینی مذہبی اس کے کفاروں کے مذہبی رسومات ہوتے ہیں تو وہاں پر مت جاؤ، کیونکہ وہاں پر اللہ کا غصہ نازل ہوتا ہے. تو اسی طرح دیکھیں انہوں نے کو بنی اسرائیل نے سامری یعنی ایک علماء سو کے کہنے پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک منافق سامری کے کہنے سے سادہ لاؤ مسلمانوں نے شرک میں مبتلا ہو گئے. تو گائے کے بچھڑے کو الہ مانا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ظالم کہا. تو آج کل کے دور میں بھی اگر کوئی یعنی وہاں پر تو بت تھا، بچڑا تھا، گائے کا بچڑا کی شکل کا بت تھا، اس میں اس نے الوہیت کی صفات مان لی تھی، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو ظالم کہا. تو آج کے دور میں بھی مطلب ہے کہ اس کی کوئی بھی شیپ ہو سکتی ہے، اس گائے کی بچڑے کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، اور اس کو یہ جو 40 دنوں کے لیے وہ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے، تو وہاں پر منافق کے لیے راستہ کھل گیا اور اس نے اتنا کام کر دیا کہ لوگوں کو گمراہ کیا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصت ہوئے 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا ہے، اور اس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور بھی تابعین کا دور بھی گزر چکا ہے. تو آج کل کے دور میں بھی سامری کے لباس میں بہت سے منافق علماء سو یا روبان سو یا ملوک سو موجود ہیں. یہ کیا ہے؟ اسلام کے 3 بڑے دشمن ہیں. اسلام کے 3 بڑے جو دشمن ہیں جو قرآن ذکر کر رہا ہے بار بار. ایک ہے علماء سو یعنی برے عالم، یعنی جس نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوتا ہے اور اسلام کے لبادے میں وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، وہ اسلام کے نفاذ کے لیے عملی نفاذ کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ عملی نفاذ کے میں وہی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ رکاوٹ ہوتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں. تو یہ علماء سو کیا ہے؟ یہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں. دوسرے روحانی سو یعنی مطلب 2 نمبر کے روحانی سو، پیر 2 نمبر کے پیر، جو بظاہر تو لوگوں کو پیر کہتے ہیں کہ میں تو پیر ہوں، نیکوں کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں، لیکن اصل میں اس کا کام حب جاہ اور حب مال بٹورنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ دین کو فروخت کرتے ہیں، دین کو بطور معاش گردانتے ہیں، اس کے ذریعے وہ ناجائز آمدنیاں بٹورتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. تیسری قسم کے وہ ملوک سو ہے، وہ برے ملوک مین برے بادشاہ یا آفیسرز یا باس، یعنی کہ وہاں پر اس وقت کے زمانے میں فرعون تھا، یہ لوگ تھے. اور آج کل کے زمانے میں جو برے لوگ ہیں جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، بظاہر تو وہ اپنے آپ کو آفیسر کہتے ہیں، لیکن اس میں نہ ہیومینٹی ہے، نہ رولز ہیں، نہ رولز کو فالو کرتے ہیں، نہ وہ کو کرتے ہیں انصاف کو فالو کرتے ہیں. یعنی اپنے لیے ایک قسم کا قانون لاتے ہیں جبکہ دوسروں کے لیے پھر دوسرا قانون لاتے ہیں. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث شریف ہے، مفہوم یہ ہے کہ ماضی میں قوم اللہ پاک نے اس وجہ سے تباہ کی تھی کہ جب اس میں کوئی غریب بندہ اس سے کوئی جرم سرزد ہوتا تھا تو وہاں پر وہ لوگ اس کو عبرتناک سزا دیتے تھے، یعنی اس پہ حد نافذ کرتے تھے. یعنی اگر کسی نے زنا کی تو فوراً اس پہ کہتے تھے کہ اس کو کیا کرو، رجم کرو یا اس کو کوڑے لگائیں. یہ چیز اس پہ جو شرعی سزا ہوتی تھی وہ اس پہ نافذ کرتے تھے. لیکن اگر اس میں کوئی اثر و رسوخ والے بندے سے وہ گناہ سرزد ہوتی تھی تو وہ لوگ اس کو پر چشم پوشی کرتے. تو اسی وجہ سے مطلب ہے غریب کے لیے کوئی اور قانون تھا اور امیر کے لیے کوئی اور قانون تھا. یعنی وہ دگلا پالیسی چلاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان قوموں کو تباہ کیا. تو آج کل کے دور میں بھی ہمیں ان دین کے جو 3 دشمن ہیں ان سے بچنا چاہیے اور قرآن و سنت پہ عمل کرنا چاہیے، اور کیونکہ اسی میں کیا کامیابی ہے. وما علینا الا البلاغ.